اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد آصف شاہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے اختناق الرحم، جس کو ہسٹیریا بھی کہتے ہیں اور بوگولا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ہسٹیریا اور جو آسیب زدہ کی علامات ہیں وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ہسٹیریا کو بعض لوگ جو ہے یہ آسیب زدہ بھی کہتے ہیں کہ اس عورت کو آسیب کا سایہ آ گیا ہے، حالانکہ آسیب کا سایہ نہیں بھی ہوتا، ہسٹیریا کا مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ آسیب زدہ والی ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اختناق الرحم کی کیا علامتیں ہیں اور آسیب زدہ کی کیا علامتیں ہیں۔ ناظرین، ہسٹیریا جو ہے یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ محبت میں ناکامی کے باعث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت میں ناکامی کے باعث سے جذبات کو ٹھیس پڑتی ہے اور ذہنی تناؤ یا پریشانی کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہسٹیریا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہسٹیریا اور آسیب زدہ کی علامات جو ہیں یہ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، مگر اس میں کچھ فرق ہے جو کہ آسیب زدہ عورتوں میں یہ نشانیاں، یہ علامات نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ہسٹیریا کی علامات کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہسٹیریا کی جو مریضہ ہوتی ہے اس کی کیا علامات ہیں۔ جو ہسٹیریا کی مریضہ ہے اس کے پیٹ سے ایک گولا سا اٹھتا ہے اور یہ منہ کی طرف آتا ہے، دم اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں جو ہے یہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی مریضہ جو ہے یہ اپنے بال نوچتی ہے، کبھی چپ رہتی ہے، کبھی ہنستی ہے، خواہ مخواہ ایسے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی مریضہ کو جب دورہ پڑتا ہے تو دورے کے دوران اس کا جو منہ ہوتا ہے یہ بالکل سختی کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگیں یہ اکڑ جاتی ہیں اور منہ اگر زور بھی لگایا جائے تو منہ نہیں کھول سکتا۔ ایسی مریضہ ایکچوئل میں بے ہوش تو ہوتی ہے مگر یہ ہر بات سمجھ رہی ہوتی ہے، اور ایسی مریضہ کے پاس جو بندے موجود ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار گھر والے اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ اگر دورے کے دوران یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، یا یہ ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گی، یا اس کو پانی پلا دو، مطلب کہ ایسی باتیں کی جائیں کیونکہ وہ باتیں سمجھ رہی ہوتی ہے، دماغی طور پر وہ بالکل ہوش میں ہوتی ہے، اور ایسی مریض جو ہے یہ بول نہیں سکتی مگر سمجھ ہر بات رہی ہوتی ہے۔ اس مریض کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ ناظرین، ہسٹیریا جس کو اختناق الرحم بھی کہتے ہیں، ایکچوئل میں یہ مرض تو رحم کا ہے۔ عورت کے رحم کے کوئی پرابلم ہو جائے، سوزش ہو جائے، ورم ہو جائے، یا مینسس پرابلم ہو جائے، دماغی پریشانی بن جائے، ذہنی تناؤ ہو جائے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے عشق و محبت میں ناکامی کی وجہ سے، یا ایسی مریضہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی اور اچانک ان پہ زوال آ گیا اور وہ سڑک پہ آ گیا، تو اس طرح بھی ذہنی ٹینشن لینے کی وجہ سے ایسا مریضہ کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قبض، معدے کی خرابیاں، جگر کی خرابیاں، یا کسی غیر فطری طریقے سے خواہش کا پورا کرنا، بد ہضمی، قے، اکائیاں، اس کے علاوہ اعصابی کمزوری، لیکوریا کا مسئلہ ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، گلے میں سوزش کا مسئلہ بن جائے، حیض کی خرابیاں، نفسانی خواہش کا غلبہ ہو جائے۔ ناظرین، ایسی مریضہ جو ہے اس کو دورہ جو ہے کبھی دن میں پڑتا ہے، کبھی رات میں پڑتا ہے، ایک دن میں 3 4 دور بھی پڑ سکتے ہیں اور ایک ہفتے میں 1 دور بھی پڑ سکتا ہے۔ مریضہ کے سامنے جیسے بھی کوئی بات کی جائے گی اس کی ذہنی ٹینشن کے بارے میں، یا ایسی بات جس کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ جب بھی ایسی بات کی جائے گی تو اسی وقت اس کو دورہ پڑ جائے گا۔ ایسی مریضہ کے ساتھ جو اس کو ذہنی ٹینشن یا پریشانی پیدا ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی جائے۔ اگر اس کے متعلق بات کریں گے، جیسا کہ ایک عورت عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، پھر اچانک ان کے زوال آیا اور وہ سڑک پہ آ گیا، تو ایسی مریضہ کے پاس اگر بیٹھ کر یہ بات کریں گے کہ آپ پہلے امیر تھیں، اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا آپ سڑک پہ مانگ رہی ہیں، یا ایسی کوئی بات جس کی وجہ سے اس کو ذہنی ٹینشن زیادہ ہو جائے، تو ایسی مریضہ کے پاس اس طرح کی بات کرنے سے اس کو ذہنی ٹینشن زیادہ ہوگی اور فوراً اس کو دورہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوسرے بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے لیے لازمی کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے۔ ایسی مریضہ کو جب دورہ پڑتا ہے تو اس کو امونیم کلورائڈ لیکوڈ جو ہے یہ سنگھانے سے فوراً ہوش آ جاتا ہے،
مگر یہ صرف ہوش دلانے کے لیے ہے، یہ نہ کہ اس کا علاج ہے، نہ ہی اس کو روٹین بنانی ہے آپ نے کہ جب مریضہ بے ہوش ہو تو آپ نے امونیم کلورائڈ اس کو سنگھانا ہے، تو یہ راستے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ابتدائی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں جب مریضہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، بار بار دورہ پڑ رہا ہے، تو اس کو امونیم کلورائڈ سنگھانے سے فوراً دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا جو پراپر علاج ہے، پراپر علاج کے لیے میں آپ کو اس کو نسخہ بتا دیتا ہوں، نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے کستوری خالص لینی ہے 3 ماسا، اسارگون 3 ماسا، ہیرا ہینگ 3 ماسا، کافور 3 ماسا اور سنل طیب یہ آپ لینا ہے 3 ماسا۔ یہ آپ نے تمام چیزیں 3 ماسا لے کے ان کو الگ الگ کر کے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کر کے آپ نے ان کی گولیاں بنانی ہے، نکوٹی گولیاں بنا لیں، اور یہ گولیاں آپ نے مریضہ کو استعمال کرنی ہے۔ استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ گولی جو ہے، ایک ہی گولی آپ نے صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ 2 گولیاں آپ نے روزانہ استعمال کرنی ہے، ایک صبح اور ایک شام کو۔ ایک ہی گولی آپ نے صبح و شام استعمال کروا دیں گے تازے پانی کے ساتھ۔ یہ اس کا ہے پرماننٹ علاج۔ میں نے آپ کو جو امونیم کلورائڈ والا ٹوٹکا بتایا ہے، یہ صرف بے ہوشی سے ہوش میں لانے کے لیے ہے، مگر آپ کم از کم استعمال کریں گے۔ زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا دماغ پہ بھی ایفیکٹ آ سکتا ہے اور بیٹے میں بھی ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ مریضہ کو فوری طور پہ ہوش میں لانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو امونیم کلورائڈ فوری طور پر نہیں ملتا تو آپ اصل جو ہے ہیرا ہینگ یہ لے آئے۔ اصل ہیرا ہینگ بھی اگر مریضہ کے ناک کے ساتھ لگائیں اور مریضہ پہ اس کی خوشبو چڑھ جائے تو مریضہ فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ ناظرین، نسخے بہت اچھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں، علم تک کے لیے اللہ حافظ۔